وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، 1444 ہجری کے ماہ رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہے۔ آج جمعۃ المبارک 23 رمضان ہے۔ آخری عشرہ کی اہم عبادات میں ایک عبادت شب قدر کی تلاش اور اس کو پانا ہے۔ شب قدر رمضان کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، اللہ کی عنایات میں سے ایک بڑی عنایت ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے بہت سارے فضائل کا ذکر ہے۔ اس ایک شب کے فضائل میں اللہ نے قرآن کریم میں ایک مستقل سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ القدر ہے۔ سورہ مبارکہ میں شب قدر کے فضائل کا ذکر ہے۔ ایک فضیلت نزول قرآن کی ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ دوسری فضیلت اس ایک رات کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کی ہے۔ آگے چل کر اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تیسری فضیلت اللہ نے شب قدر کی اس سورہ مبارکہ میں یہ ذکر کی کہ یہ رات ملائکہ کے سلامتی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، تحفوں کے ساتھ اللہ کے حکم اور اذن سے اترنے کی رات ہے۔ جب تک طلوع فجر نہیں ہو جاتا تب تک یہ ماحول اور منظر برقرار رہتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے شب قدر کی پہلی فضیلت نزول قرآن کی رات ہونا ذکر فرمایا۔ یقیناً قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، غیر حادث اور غیر مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کی نسبت میں عزت رکھی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ جس شے کی نسبت ہو جاتی ہے اللہ اسے بلندی پر پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کسی کاغذ کے ٹکڑے پر قرآن کریم کی آیت لکھ دی جائے وہ بڑے بڑے قیمتی کاغذوں سے رتبے میں بڑھ جاتا ہے، احترام میں آگے نکل جاتا ہے، اس کا اکرام زیادہ ہونے لگتا ہے۔ کوئی کپڑا قرآن کریم کا غلاف بن کر قرآن کی جلد اور اوراق کو ڈھانپ لے، بڑے بڑے قیمتی کپڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، احترام اور عزت میں وہ غلاف جو کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ کسی لکڑی کی نسبت ہو جائے، ریل بن کر قرآن کریم کے نیچے آ جائے
تو بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں، یہ دیار کی لکڑی، چیڑ کی لکڑی، کیل کی لکڑی، یہ سب پیچھے ہیں۔ اس لکڑی کا رتبہ، اس لکڑی کا احترام اور اکرام سب سے زیادہ ہونے لگتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی نسبت کی قدردانی ہے۔ شب قدر کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ اس کی قرآن کریم کے ساتھ نسبت ہے، ایسی نسبت کہ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کی۔ آپ کے ذہنوں میں اگر سوال پیدا ہو کہ قرآن کریم تو دن میں بھی اترتا رہا، رات میں ہی نہیں دنوں میں بھی اترا ہے، پھر جو راتوں میں نازل ہوا شب قدر کے علاوہ راتوں میں بھی نازل ہوا، تو ایک شب قدر میں قرآن کریم کا نازل کرنا چے معنی دارت، اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کے دو نزول ہیں۔ قرآن کریم لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پر اس کے دو نزول ہیں، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، دنیا کے قریب جو آسمان ہے، ادھر سے اوپر کی طرف اگر ترتیب پیش نظر ہو تو پہلے آسمان کو آسمان دنیا کہتے ہیں، تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کا نزول، یہ پہلا نزول ہے۔ دوسرا آسمان دنیا سے حضور کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا نزول، یہ دوسرا نزول ہے۔ پہلا نزول قرآن کریم کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر وہ ایک ہی شب میں ہوا، اور وہ شب قدر تھی۔ یک بار اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، اور اس نازل کرنے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی آیت۔ ہم نے قرآن کریم کو ایک ہی بار لیلۃ القدر میں اتار دیا، مطلب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ پھر وہاں سے مصلحتوں ضرورتوں کو سامنے رکھ کر جتنی ضرورت ہوتی، آیت کی ہے تو آیت اتار دی، دو آیتوں کی ہے دو آیتیں اتار دی، پوری صورت کی ہے پوری صورت، ضروریات کا لحاظ رکھ کے حضور کے قلب اطہر پر دوسرا نزول 23 برس کے عرصے میں ہوا۔ اس میں 13 سالہ مکی دور بھی ہے، 10 سالہ مدنی دور بھی ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ نے شب قدر کا انتخاب کیا، یہ اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنے معجم میں حدیث ذکر کی، سید الشہور شہر رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے۔ علماء اس بحث میں چلے گئے رمضان کی افضلیت اور سرداری کی وجہ کیا ہے۔ بہت ساری وجوہات سامنے آئی، جو میجر وجوہ تھی وہ دو ذکر کی۔ ایک اس میں روزہ فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے مرتبے، اس کے فضائل کو، اس کے فوائد کو سامنے رکھا جائے تو روزے کی ماہ رمضان میں فرضیت کی وجہ سے رمضان المبارک مہینوں کا سردار قرار پایا۔ تو ایک رمضان کی افضلیت کی وجہ اس میں روزوں کا فرض ہونا ہے، اور دوسری وجہ اس کا ماہ نزول قرآن ہونا ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ۔ تو جب پورا مہینہ نزول قرآن کی وجہ سے مہینوں کا سردار بنا دیا گیا، تو اس مہینے کی خاص شب جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اسے کس قدر عزت اور عظمت عطا کی ہو۔
فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل کیا، پھر اس کو عربی میں لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر کی رات، عزت کی رات۔ اہل علم نے یہاں ایک بحث اور کی، وہ یہ کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا، قدر کی رات، عزت کی رات، لیلۃ القدر، اس نام کی وجہ کیا ہے، جسے اہل علم کی اصطلاح میں وجہ تسمیہ کہتے ہیں۔ مختلف اقوال سامنے آئے، ایک قول یہ سامنے آیا قدر کا معنی عزت ہے، یہ رات باقی راتوں کی بنسبت زیادہ عزت والی ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، اس وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ دوسرا قول یہ سامنے آیا کہ اس رات کو اگلے سال آنے والی اسی رات تک اللہ تعالیٰ کائنات کے انسانوں کی تقدیر ان فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں جو امور کی تدبیر پر مقرر ہوتے ہیں۔ اس تقدیر کی سپردگی کی وجہ سے اس رات کو قدر کی رات کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تیسری وجہ اس کے نام کی اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ ایک بندہ گناہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، اللہ کے قرب سے محروم ہوتا ہے، لیکن جب وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی اس شب کی تلاش میں نکلتا ہے، یہ شب اسے مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ عزت اور قدر بڑھانے والی رات۔ قدر والی کتاب کو، زیادہ قدر والی کتاب کو اللہ نے اس شب میں نازل کیا، تو اس کے نام کی بہت ساری وجوہ ہیں۔ اللہ نے اسے قرآن کریم میں لیلۃ القدر قرار دیا، اس کا نام خود متعین فرمایا، اور پھر اس کی عظمت کے مزید اظہار کے لیے اللہ نے اسلوب کیا اختیار کیا، اپنے نبی سے سوال کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے حبیب آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور حقیقت بھی یہی ہے، اگرچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رب العالمین کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اللہ نے اولین اور آخرین کے علوم حضور کے سینے میں رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کے علوم عطا کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، ایسے الفاظ اور کلمات جن کے حروف تو بہت کم ہیں مگر ان کے نیچے معانی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے علم کی کیا بات ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس علم کا بھی تو کوئی ذریعہ تھا، اس علم کا ذریعہ فقط حواس خمسہ ہی نہیں تھے، فقط عقل ہی نہیں تھی، بس بلکہ اس علم کا ایک بڑا ذریعہ وحی تھا۔ جہاں حواس خمسہ کے ادراک کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقل کے ادراک کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں عقل کے ادراک کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ وحی اللہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جب تک وحی نہیں آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نہیں تھے، جب وحی آ جاتی تھی پھر چھپاتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نزول وحی سے پہلے وما ادراک ما لیلۃ القدر، حبیب آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، کیونکہ وحی تو اب آ رہی ہے۔ اس سے پہلے وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اللہ نے خود بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر
1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر ہی نہیں بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے کتنے سال بنتے ہیں؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ رمضان میں لکھا کہ 83 سال 4 مہینے کم و بیش بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، تو 83 سال 4 مہینوں کے برابر ہی نہیں بلکہ بہتر ہے۔ پھر اللہ نے یہ نہیں بتایا کتنی بہتر ہے، اسے چھپا دیا، بس اتنا کہا بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اللہ نے اس بات کو نہیں کھولا۔ جس کی طلب جتنی زیادہ ہو، تڑپ جتنی زیادہ ہوگی، فکر جتنی زیادہ ہوگی، اس رات کو پانے اور کمانے کا اہتمام جتنا زیادہ ہوگا، اللہ سے لو جتنی زیادہ لگائے گا، اس کے لیے اتنی ہی بہتر ثابت ہوگی، اس کے لیے اتنی ہی بہتر ثابت ہوگی۔ اب اللہ کی عنایت دیکھیے، اللہ کا انعام دیکھیے۔ رات ایک ہے، اجر و ثواب مزدوری 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو سمجھا کر، مطمئن کر کے، ایک رات اور اس کی چند گھڑیاں، رات بھی ساری نہیں، چند گھڑیاں اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں حاضر کر لے، تو پھر اللہ کی عنایت دیکھیے کس قدر ہوتی ہے، کتنا سستا سودا ہے۔ یہ 11 مہینوں کے گناہوں کے ازالے کے لیے آئی ہے، یہ تلافی مافات کے لیے آئی ہے۔ یہ سالوں کا سفر مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں بھی نہیں، دنوں میں بھی نہیں، بلکہ چند گھنٹوں میں کروانے والی اللہ کی عطا کردہ عنایت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسے کہتے ہیں مغفرت کا بہانہ، بخشش کا بہانہ۔ اللہ کہاں مغفرت کی قیمت مانگتے ہیں، کہاں جنت کا مول مانگتے ہیں؟ اگر بات قیمت کی ہو تو ہماری ساری زندگی کی عبادتیں، ساری زندگی کی ریاضتیں، ساری زندگی کے مجاہدے، مشقتیں، پانی کے ایک گھونٹ، روٹی کے ایک لقمے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہ کہتا ہے بہانہ تو کرو، بہانہ کرو، پھر میری عنایات کی بارش میں نہا لو۔ دیکھو کیسے موسلادھار بارش برستی ہے، اور اگر کوئی شخص اس موقع کو بھی گوا دے تو اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ اس کے الطاف تو عام ہے فاروقی سب پر، اس کے الطاف تو عام ہے فاروقی سب پر۔ تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ جب بارش برستی ہے تو جو برتن اپنا رخ سیدھا کر کے سامنے آ جائے وہ بھر جاتا ہے، اگر کسی برتن کا منہ ہی الٹا ہو، اس کا رخ ہی سیدھا نہ ہو، تو اس میں بارش کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ یہ برتن کا اپنا قصور ہے، یہ برتن والے کا قصور ہے۔ اس کے الطاف تو عام ہے فاروقی سب پر۔ تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، تو اپنے آپ کو کسی قابل بنائے۔ اللہ کی رحمت بخشنے کا بہانہ تلاش کر رہی ہے، مغفرت کا بہانہ تلاش کر رہی ہے۔ یہاں قیمت کی بات نہیں ہے، بہانہ۔ اور اگر اس بابرکت مہینے میں ہم بہانہ بھی نہ دے سکیں تو پھر ہم سے بد نصیب کون ہوگا؟ یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ پہلے جمعہ کے خطاب میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ قدم رکھتے وقت آمین کہا۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا، آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا، آمین۔ صحابہ کے استفسار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے وقت ایک بد دعا کی اور مجھے آمین کہنے کا کہا۔ ان میں ایک بد دعا یہ تھی، ہلاک ہو جائے وہ شخص
جو رمضان جیسا بابرکت مہینہ پائے اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ پھر جبریل نے مجھے کہا آمین کہیے، میں نے آمین کہا۔ تو یہ بخشش کا مہینہ ہے اور شب قدر تو اس کی خاص رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ اس رات کو ملنے کی وجہ اور سبب کیا ہے، یہ اللہ نے اس امت کو کیوں عطا فرمائی۔ اس کے لیے اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سورۃ القدر کے شان نزول میں وجوہات بھی سامنے آ جائیں گے اور شان نزول بھی واضح ہو جائے گا۔ تفسیر مظہری میں، تفسیر ابن جریر میں، دیگر تفاسیر میں اس کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا، 1000 مہینے تک یعنی 83 سال 4 مہینے تک اسلحہ پہن کر میدان کارزار میں اللہ کے دین کے لیے لڑتا رہا۔ صحابہ کرام کو سن کر تعجب ہوا۔ تعجب کی وجہ کیا تھی؟ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ اس امت کے اکثر افراد کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ ہمارے پیغمبر کی عمر 63 برس ہے، تو اس امت کے اکثر افراد کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں۔ بھلے کوئی 100 سے اوپر بھی چلا جائے لیکن ایسے افراد کم ہیں، نسبتاً بہت کم ہیں۔ تو اس امت کا اکثر طبقہ 60 سے 70 کے درمیان عمر پاتا ہے۔ تو پہلی امتوں کی عمروں کے مقابلہ میں یہ عمر بہت تھوڑی تھی۔ پہلے تو 1000 سال کی عمریں تھیں، 900 سال کی عمریں تھیں، 500 سال عمر ہوا کرتی تھی، سینکڑوں سال کی عمریں تھیں۔ تو سینکڑوں سال کی جب عمر ہو تو 83-84 سال میدان جہاد میں گزار دینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن فضیلت بہت بڑی تھی۔ اللہ کے نبی نے جب بنی اسرائیل کے اس مجاہد کا حال ذکر کیا، بعض نے عابد لکھا کہ عابد تھا، 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہا، شب بیداری کرتا رہا۔ تو صحابہ کو تعجب بھی ہوا، رشک بھی آیا اور وہ اس سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ ہماری عمریں تو بڑی تھوڑی ہیں، ہماری تو ٹوٹل عمر یہاں تک بمشکل پہنچتی ہے، تو اس فضیلت کو ہم کیسے حاصل کر پائیں؟ نبی کا امتی اور اس سے آگے کسی کا امتی، یہ فضیلت ہم کیسے حاصل کر پائیں؟ انہیں تعجب ہوا۔ اللہ نے اس رشک اور تعجب کے بعد سورۃ القدر کو نازل فرمایا اور اس میں بشارت اور خوشخبری یہ دی کہ تمہیں سالوں کے چکروں میں پڑھنے کی اتنی حاجت نہیں ہے، فرائض و واجبات پورے رکھو اور ایک اس رات کو پالو اور کمالو، پالو اور کمالو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے برابر ہی کھڑا نہیں کریں گے، ان سے آگے نکال دیں گے، کیونکہ یہ شب 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے تم ان کے برابر نہیں رہو گے، آگے نکل جاؤ گے۔ کتنا آگے نکلو گے؟ جس کے حق میں یہ رات جتنی بہتر ثابت ہوگی وہ اتنا ہی آگے نکل جائے۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ نے ایک سبب نزول یہ ذکر کیا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ایسا تھا، وہ دونوں کام کرتا تھا، دن کو جہاد کرتا تھا، رات کو نوافل پڑھتا تھا، دن کو مجاہد، رات کو عابد، متہجد و متنفل، دن کو جہاد کرتا، رات کو عبادت کرتا۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نے اس کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک خوش نصیب ایسا تھا، اس نے 1000 مہینوں تک اپنے اس معمول کو برقرار رکھا۔ صحابہ کی سن کے پھر رشک اور تعجب کی کیفیت، اس پر اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا اور اس امت کی جو عمریں کم تھیں، اللہ نے کم عمروں کے باوجود
اجر و ثواب پہلی بڑی امت والے افراد جو تھے، پہلے بڑی عمروں والے افراد جو تھے، ان سے زیادہ عطا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اللہ کی عنایت دیکھیے، اللہ چاہتے ہیں اس امت کی مشقت کم ہو، اجرت زیادہ ہو، محنت کم ہو، اجر زیادہ ہو۔ پہلے انبیاء کی امتیں، ان کی مشقتیں زیادہ تھیں اور اجر وہ نہیں تھا جو اس امت کے افراد کا ہے۔ اس امت کے افراد کی مشقتیں کم ہیں، اجر و ثواب وافر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کے جو فضائل بیان کیے، ان میں اور بڑے اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ خیر یہ دوسری خصوصیت، فضیلت اور عظمت تھی اس رات کی۔ ایک تیسری قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یہ ملائکہ کے نزول کی رات ہے، ملائکہ بھی اترتے ہیں، سید الملائک بھی اترتے ہیں، جبریل۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا کان لیلۃ القدر، جب شب قدر آتی ہے، شب قدر تو جبریل اترتے ہیں۔ نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کے جھرمٹ میں اترتے ہیں، فرشتوں کے جھرمٹ آ کے کرتے کیا ہیں؟ ہر وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، خواہ بیٹھ کے کرے، خواہ کھڑے ہو کے کرے، خواہ لیٹ کے کرے، یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل، اس بندے پر اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کو نازل کرتے ہیں، رحمت میں ڈھانپ دیتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، خواہ وہ کھڑے ہو کے ذکر کرے، خواہ وہ بیٹھ کے ذکر کرے، یا کسی بھی حالت میں ذکر کرے۔ بندہ دعا کرتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں، بندہ دعا کرے، ادھر بندے نے آمین کہا، ادھر فرشتوں نے آمین کہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندے اور فرشتے کی آمین کا وقت ایک ہو جاتا ہے، جب فرشتوں کی آمین بندوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو جبریل اترتے ہیں، دیگر فرشتے اترتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر یہاں اگر پوری حدیث کو ذکر کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، یعنی یوم فطرہم، اور جب مسلمانوں کی عید آتی ہے، عید الفطر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں، تفاخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اور اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما جزاء اجیر وفا عملہ، بتائیے اس بندے کی مزدوری کیا ہے، اس کی کیا اجرت ہے، کیا اجر ہے جو اپنا کام پورا کرے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کی مزدوری یہ ہے ان یوفا اجرہ، کہ اسے اس کا اجر پورا پورا دے دیا جائے، پورا پورا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ میرے بندے اور بندیاں، یہ میرے بندے اور بندیاں میرے دربار میں آئے، یہ میرے بندے اور بندیاں میرے دربار میں آئے، مجھ سے دعا کر رہے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی رحمت کی قسم، کرم کی قسم، جلال کی قسم، علو کی قسم، ارتفاع مکان کی قسم، میں نے ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا، سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اور پھر یوم الفطر کو اللہ کہتے ہیں رمضان کو پایا، اس کے تقاضے پورے کیے، شب قدر کے لیے راتوں کو جاگے، اب یہ دعا کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے ایک میدان میں آ رہے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں معاف ہی نہیں کیا، بدلت سیئاتکم حسنات،
اے بندو میں نے تمہاری سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیا۔ تو یہ نزول ملائک کی رات ہے، فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو فرشتوں کے لیے ناپسندیدگی کا باعث ہو اور وہ ہمارے خلاف گواہ بن جائے۔ بہت سارے لوگ اس رات کو بھی لوٹ مار کرتے ہیں، اس رات کو بھی چور بازاری سے کام لیتے ہیں، رمضان کے مہینہ میں بھی معافی نہیں دیتے۔ تو دیکھیے یہ رات کون سی ہے، اس رات کی قدر کیا ہے۔ پھر ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں، اس رات کو پانے اور کمانے کے لیے ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جاگے تو بہت اچھا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھے جاگنا مقصود نہیں ہے، جاگنا مقصود نہیں ہے۔ اگر فقط جاگنے پہ ہی اس رات کی فضیلت حاصل ہوتی تو ہمارے نوجوان ساری رات روڈ پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، پب جی گیم کھیلتے ہیں۔ تو بھئی جاگنا اصل نہیں ہے۔ پہرے دار ساری رات گلیوں میں جاگ کے پہرا دیتا ہے، جاگنا اصل نہیں ہے، اصل عبادت ہے، عبادت ہے۔ اس رات کی فضیلت عبادت کے ساتھ وابستہ ہے، اس رات کا اجر و ثواب عبادت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیلۃ القدر کے قیام کا مطلب کیا ہے؟ نفل پڑھے، کھڑا رہا، اور جب کھڑے کھڑے تھک گیا تو پھر بیٹھ کے تلاوت میں مشغول ہو جائے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے۔ یہ بھی قیام ہی تصور کیا جاتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا، حالت ایمان میں، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اعمال اور عبادات کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو کھجور بھی احد پہاڑ ہے، ایمان نہیں تو یہ NGOs احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، دنیا میں بھلے اللہ کچھ دے دے، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا، ایمان یعنی عقائد کی درستگی۔ پھر فرمائے واحتسابا، ثواب کی نیت سے، ریاکاری کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، ثواب کی نیت سے، خوش دلی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ نہیں، اللہ کے سامنے اپنا شوق عبادت ظاہر کرنے کے لیے، شوق عبادت کے اظہار کے لیے۔ جس نے شب قدر کا قیام کیا، بشارت کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں، سابقہ گناہوں کی معافی سے صغائر کی معافی مراد ہے، کبائر کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، انسان سے کبائر کی بنسبت صغائر زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا صغائر معاف ہو جائیں گے، کبائر کے لیے توبہ کر لو۔ اگر ہم کئی راتیں شب قدر کے لیے جاگ کے عبادت کر سکتے ہیں تو توبہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے۔ تو یہ رات، ساری رات جاگنا اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فرشتے اترتے ہیں، رب کے حکم سے اترتے ہیں، سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں، عذاب اللہ روک لیتے ہیں، عذاب روک لیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، عذاب کے نہیں، اس لیے کہ ماحول رحمت کے فرشتوں کا بنا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا۔ باقی جو رمضان میں خطائیں ہوتی ہیں اس کے دیگر اسباب ہیں۔ سلامتی لے کر اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنی مرضی سے اترتے تو معاملہ اور تھا۔ اور پھر یہ ماحول کب تک رہتا ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک۔ اس نشاندہی کا مقصد کیا ہے کہ طلوع فجر تک آپ کسی بھی وقت اٹھیں، اپنے رب کے سامنے مناجات کریں،
عبادت کرے، مناجات اور عبادت کرے۔ جو شخص مغرب اور عشاء کی نماز جماعت پڑھ لے، تراویح پڑھ لے، ادھر فجر کی جماعت چھوٹنے نہ دے، نماز جماعت پڑھ لے، درمیان میں جتنی اللہ کی طرف سے توفیق ملی نفلی عبادت کر لی، اسے شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی۔ ہی حتی مطلع الفجر کی نشاندہی کا مقصد یہ ہے، اسے شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو شب قدر عزت اور قدر کی رات، یہ سمجھے ہوائی جہاز سے اوپر کی چیز ہے روحانی سفر کروانے میں۔ سالوں کا سفر لمحوں میں ہوتا ہے، لمحوں میں۔ اللہ نے اس کے فضائل بیان کی، قدر کی رات کی، رسول اللہ نے اس کے فضائل بیان کی، رسول اللہ نے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، شوق تو پیدا ہوگا، جذبات تو انگڑائیاں لیں گے کہ ہم پیچھے کیوں رہے، تو تلاش کرنے نکل پڑو۔ آپ پوچھیں گے کون سی رات ہے؟ آئیے بتاتے ہیں یہ کون سی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو۔ یہ 5 راتوں میں چھپی ہوئی رات ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ مولا متعین کیوں نہیں ہے؟ حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں متعین تھی، متعین تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، غالباً صحیح ابن خزیمہ میں آتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب اپنے گھر سے نکلے، خرج النبی لیلۃ القدر او کما قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو نکلے، کس لیے؟ تاکہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ شب قدر کون سی ہے۔ یخبر لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا؟ فتلاحا رجلان من المسلمین، 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ان کے نام بھی ذکر کیے، ایک حضرت عبداللہ بن حضرت تھے، ایک کعب بن مالک تھے۔ فتلاحا رجلان من المسلمین، جب دیکھا انہیں جھگڑتے ہوئے، فرفعت، تعیین بھلا دی گئی، تعیین بھلا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے آپ نے فرمایا، خرجت، میں گھر سے نکلا، لأخبرکم لیلۃ القدر، تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دو۔ فلانا فلانا جھگڑ رہے تھے تو تعیین مجھے بھلا دی گئی۔ پھر آپ نے ایک بات کی، عسیٰ ان یکون خیرا لکم، ممکن ہے تمہارے لیے تعیین کا بھلا دینا ہی بہتر ہو، تعیین اٹھا دینے میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ بالکل بجا فرما، بہتری اسی میں تھی۔ ایک تو یہ سمجھے جھگڑا کتنی نحوست کی چیز ہے، اللہ کے نبی کے ذہن سے تعیین بھلا دی گئی۔ پھر تعیین کے اٹھا لینے میں ہی ہمارا فائدہ تھا، وہ کیسے؟ اب ہم 5 راتیں عبادت کرتے ہیں شب قدر کے لیے، اگر یہ رات متعین ہوتی تو فقط ایک رات عبادت کرتے۔ تعیین کا علم اٹھا دینے میں بہتری تھی۔ اگر کسی سے وہ ایک رات جو متعین ہوتی چھوٹ جاتی تو پھر وہ افسردہ ہو کر باقی راتیں کچھ بھی نہ کرتا، اور اگر یہ رات متعین ہوتی تو بعض انسان مجبور ہوتے ہیں، گناہ کرنے سے باز نہیں آ سکتے، تو علم ہونے کے باوجود جب شب قدر میں گناہ کرتے تو ان کے لیے خطرہ بڑھ جاتا۔ تعیین اٹھا دی گئی، اس میں حکمت ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اب شب قدر کی تلاش میں جب ہم 5 راتیں جاگتے اور عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، تو اللہ کا تفاخر بڑھ جاتا ہے۔ یہ زیادہ تفاخر کا باعث ہوتا ہے کہ ایک رات کا علم بھی نہیں،
پتہ بھی نہیں وہ کون سی ہے، پھر اس کے لیے مسجدیں آباد ہیں، گھروں میں مصلے بچھے ہوئے ہیں، زبان سے اللہ کے قرآن کی آیات کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آہو زاری، گریہ، مناجات، مسجد کا ماحول معطر اور منور ہے، فرشتوں ابھی انہیں پتہ نہیں ہے وہ رات کون سی ہے، اگر انہیں پتہ ہوتا تو ان کی طلب کا عالم کیا ہوتا، تو اس سے تفاخر میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے تعین کا علم اٹھا لیا، اور نبی نے یہ فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات ہے۔ البتہ کچھ نشانیاں روایات میں آتی ہیں، کچھ نشانیاں، لیکن ان نشانیوں کا پتہ بھی اگلے دن کو چلتا ہے عام طور پہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ 5 راتیں ہم عبادت کر لیں۔ رات تو شب قدر ایک ہی ہے، مگر جو 4 راتیں دیگر ہیں اس کی تلاش میں لگتی ہیں، ان چاروں کا اجر الگ ہے، شب قدر کی فضیلت الگ ہے۔ پھر تاک رات کو جو عبادت کی جاتی ہے، اس سے اگلی جفت رات جو آتی ہے، اس میں بندہ مومن جو آرام کرتا ہے، آرام پہ بھی رات عبادت کا اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ آرام اگلی رات کی عبادت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے۔ عنایت دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، نشانیاں بھی آئیں۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں اس کی ایک نشانی لکھی، عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے، ان الشمس تطلع علی صبیحتها، اس کی صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے، لا شعاع لها، اس کی شعائیں نہیں ہوتی، سورج ایسے ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، یہ تسلی کے لیے ہے، تسلی کے لیے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں روایت آتی ہے حضرت جابر سے، ابو الفدا حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی ذکر کی ہے، فرمایا ہی طلقۃ بلجۃ لا حارۃ ولا باردۃ، شب قدر معتدل رات ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں آئے تو گرمی زیادہ نہیں، سردی کے موسم میں آئے تو سردی زیادہ نہیں، یہ معتدل رات ہوتی ہے۔ تیسری علامت کیا ہے؟ تیسری علامت یہ ہے، اس رات میں آسمان سے ستارے ٹوٹ کر دائیں بائیں نہیں گرتے، ساری رات نہیں گرتے، اور بھی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن بہتر یہ ہے نشانیوں کے چکر میں نہ پڑا جائے۔ 5 ہی تو راتیں ہیں، یہ پالی جائیں، کما لی جائیں، شب قدر کی فضیلت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، اور معتکفین کے لیے مبارکباد ہے، خوشخبری ہے، ان کی مغرب عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تہجد کی توفیق بھی ملتی ہے، مناجات اور گریہ و زاری بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ شب قدر کی فضیلت سے محروم نہیں ہوتے۔ تو جو غیر معتکف ہیں وہ بھی کوشش کریں، مشکل نہیں ہے، اگر 5 راتیں محنت کر کے 83 سال 4 مہینوں سے بڑھ کے محنت کی مزدوری مل جائے تو ای سعادت بزور بازو نیز تا نبخشد خدائے بخشندہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک ایک گھڑی کی قدر کی توفیق